قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں رب کریم نے مومنوں سے براہ راست بات کی ہے، مسلمانوں سے براہ راست بات کی ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہ ہم نے انشاءاللہ سیریز کو لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اس بیان کا یا اس ٹاپک کا نام رکھا ہے قرآن کی باتیں۔ تو پہلی آیت ہم کور کر چکے تھے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے شاندار انداز میں، سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو، پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے، ان کو راعنا نہیں کہنا، ان کو انظرنا کہنا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے قرآن پاک کی، جس آیت کو سمجھنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 153 ہے۔ بیوٹیفل آیت اینڈ سو مینی گڈ لیسنز فرام دیٹ آیت۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ 2 اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا، کہتے ہیں نا، نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے؟ کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ And it means namaz is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی، نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی۔ آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time۔ سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں۔ آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی،
ٹھیک ہے, انکانشیس ہو گئے آپ. تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ, لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے, آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑیں تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو, یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی, اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے, اس کے بعد انتقال ہوا. تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی, اللہ سے مدد مانگی, اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں, ہم نے کرنا کیا ہے. ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے, ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں, کلیمٹی میں ہیں, تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا آپ مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولہ دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو. یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمیں کوئی برا بلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ 2 قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا.